بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر آج آپ کو بتاؤں گی کہ جمعہ 8 مئی کو آپ نے اسلامیات کا کون سا کام کرنا ہے۔ جو آج کا ہمارا کام ہے وہ ہے حضرت خدیجہ سے نکاح، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ ریٹن ورک کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم نے بک کی ریڈنگ کرنی ہوتی ہے، بک کے لیسن کی ریڈنگ کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد ہی آپ کسی سوال کا جواب صحیح طریقے سے دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بک کی ریڈنگ کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی ایک نہایت مالدار خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی سامان دور دراز علاقوں میں جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور اعلیٰ کردار کی شہرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے شام لے جانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست قبول کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سامان لے کر شام تشریف لے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ اخلاق اور دیانتداری کی وجہ سے تجارت میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ سفر پر واپسی پر میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کے حالات سنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی بہت تعریف کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے پہلے ہی مشہور تھے۔ حضرت خدیجہ آپ وسلم کے اچھے اخلاق اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، اعلیٰ کردار کی شہرت، صادق اور امین کے ہونے کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور ان کی رضامندی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ بہت اہم لیسن ہے، اس کو اچھی طرح سے پڑھیے گا۔ اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری میں ان کے اعلیٰ کردار کی شہرت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اچھی طرح سے پڑھنے کے بعد آپ اس لیسن کے سوالات کی جوابات کی طرف آتے ہیں اور بک کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ اس لیسن کی ریڈنگ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے خالی جگہ پر اچھی طرح سے پڑھنی ہے اور اس کے بعد اس کے سوالات کے جوابات کا آنسر دینا ہے، اور درست فقرات کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ پڑھنے کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس کے سوال اچھی طرح سے دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ لیسن میں کہ ایکسرسائز میں سے کوئی کویسچن آئے، آپ کو بک میں سے بھی کوئی MCQs یا کوئی شارٹ کویسچن کے طور پہ آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ آپ اسی لیے ریڈنگ اچھی طرح سے کیا کریں۔ اس کے بعد آپ نوٹ بک کی طرف آتے ہیں، چھٹیوں کے کام کی ہیڈنگ دیں گے اور لیسن کا نام سب سے پہلے باب سوم، باب سوم کی ہیڈنگ دینے کے بعد سیرت طیبہ، اور پھر لیسن کا نیم لکھیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ لکھنے کے بعد آپ نے ان ہیڈنگز کو اسکیل کے ساتھ انڈر لائن کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ دینی ہے، اور ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے سوال لکھنا ہے۔ سوال نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن خوبیوں کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اعلیٰ کردار کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ اس لیسن میں صرف ایک ہی سوال ہے آپ کے پاس، اور باقی سوال آپ کی بک میں سے بھی بن کے آ سکتا ہے، بک کے لیسن میں سے۔ آپ اسی لیے اچھی طرح سے بک کی ریڈنگ بھی کریں، اور ریٹن ورک کرنے کے بعد ریڈنگ بھی اور اپنا ریٹن ورک بھی مجھے واٹس ایپ کریں تاکہ میں آپ کا کام چیک کر سکوں۔ ڈیلی بیسس پہ آپ کام کیا کریں اور ڈیلی بیسس پہ ہی اپنا ورک سینڈ کیا کریں۔